جماعت رضائے مصطفیٰ کی کیا تاریخ ہے؟ جماعت ہے کیا؟ یہ قائم کب ہوئی اور اسے قائم کس نے کیا اور کس وقت کیا، کس زمانے میں کیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی قاضی شہر ممبئی حضور محمود العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی والنورانی انشاءاللہ کا بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ حضرات کے جو سوالات موصول ہوئے ہیں تو آپ کے سوالات کا حضرت جواب عنایت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل پاک جو یہاں جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ممرا کی جانب سے ہر مہینے کے آخری اتوار کو منعقد ہوتی ہے، اور عزیز گرامی مفتی مقصود اختر صلی اللہ علیہ سے آپ تمہید ایمان شریف کا درس لیتے ہیں۔ اس محفل کو 1 سال مکمل ہو گئے اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، تو یہ خصوصی محفل آج اس سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں کہ آخر یہ جماعت ہے کیا، کس نے قائم کی اور کب قائم کی۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جتنی بھی آج کل کی جماعتیں تحریکیں وغیرہ ہیں، ان سب میں سب سے قدیم سب سے پرانی جماعت ہے۔ انگریزوں کے دور میں یعنی سن 1339 ہجری، گویا کہ 1919 عیسوی میں اس جماعت کی بنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے رکھی تھی۔ یہ جماعت اس لیے قائم کی گئی کہ اس وقت انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، چونکہ وہ دہلی کے تخت پہ قابض تھے اور انہوں نے مسلمانوں سے ہندوستان کی حکومت چھینی تھی، تو اب ان کے سامنے سب سے بڑا جو ٹارگٹ تھا اور سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ مسلمان۔ تو مسلمانوں کی قوت کو توڑنے کے لیے، ان کی جمعیت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے بڑی چالاکیوں سے چال بازیوں سے کام لیا، اور کچھ افراد انہوں نے
بنام مسلم، جن کا نام مسلمان گھرانے سے متعلق تھا، ان کو خریدا اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے عقائد کو کمزور کرنا شروع کیا کہ جب عقیدہ کمزور ہو جائے گا تو خالی جسم رکھ کے کیا کرے گا۔ اصل چیز تو آپ کو ایک گاڑی کھڑی ہے وہ نہیں پہنچائے گی جب تک کہ اس میں پٹرول نہیں ہوگا۔ پٹرول نہیں ہے تو گاڑی کتنی خوبصورت ہو، کتنی مضبوط ہو، کیا چلے گی؟ وہ ڈھکیلے تب بھی تھوڑی دور میں رک جائے گی۔ تو اصل چیز جو ہمارے اندر ہے، ہماری روحانیت، وہ ہمارا مسلک حق ہے، ہمارے عقائد حقہ ہیں کہ اسی عقائد حقہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی، بڑے سے بڑے قلعے اور ملک فتح کر ڈالے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ ان کے سامنے تھی، اس لیے مسلمانوں میں انتشار، اختلاف پیدا کرنے کے لیے کچھ مسلمان نام کے لوگوں کو خریدا، ان سے کتابیں لکھوائیں کہ اختلافات پیدا ہو، آپس میں مسلمان جھگڑیں، لڑیں اور انتشار ہو، ان کی قوت کمزور پڑ جائے اور ہم حکومت کرتے رہیں۔ ان لوگوں نے یہی کیا، اپنے دوران حکومت اس طرح کی سازشیں کی، اور سب سے پہلے ان لوگوں نے دہلی کے ایک بڑے علمی خاندان کے ایک فرد کو، جو خاندان مسلمانوں میں بڑا مشہور اور معتبر تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خاندان، جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالقادر وغیرہ وغیرہ، تو ان کا اس خاندان سے ایک فرد کو انہوں نے خریدا، اسماعیل دہلوی کو، اور اسماعیل دہلوی کے ذریعے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام اس نے رکھا تقویت الایمان، حالانکہ حقیقت میں وہ تفویت الایمان۔ تقویت کے معنی ہوتے ہیں قوت دینا، ایمان کو قوت دینا، تو ایمان کو قوت نہیں بلکہ ہمارے علماء نے کہا کہ اس میں ایک نقطہ سب سے زائد ہو گیا ہے، اس نقطے کو ختم کر دیا جائے کہ تقویت کی بجائے تفویت، ایمان کو فنا کر دینے والی، فوت کر دینے والی ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھ کر کے گھر گھر اختلاف پیدا ہوا، تو یہ صورت تھی۔ اس کے بعد یہ تو انگریزوں کی سازش تھی ہی، اور یہ اندرونی سازش، پھر آزادی سے پہلے کا ماحول ہندوستان کا کہ جگہ جگہ جو ہے وہ آریہ سماج کے لوگ، تو آریہ سماج والے وہ مسلمانوں کو معاذ اللہ گمراہ کر کے انہیں جو ہے مذہب ہندوانہ اپنانے پر مجبور کر رہے تھے کہ تم لوگ جو ہے، تمہارے باپ دادا سب ہندو تھے، اور مسلمانوں کی حکومت جب ہوئی تو تمہارے باپ دادا نے اسلام قبول کر لیا، تو معاذ اللہ وہ لوگ ناپاک ہو گئے، اسلام قبول کر کے ناپاک ہو گئے۔ تو یہ تحریک چلائی آریہ سماج والوں نے، اور اس کے گرو گھنٹالے تھا شردانند کر کہ اب جو کم پڑھے لکھے یا اسلام اور مسلمان تعلیمات دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، ان کو گمراہ کرنا ان لوگوں نے شروع کیا، خاص طور پر یہ اتر پردیش کا مغربی علاقہ، آگرہ وغیرہ کے آگے، یا ہریانہ اور راجستھان کا کے قریب کا علاقہ، ادھر جو بالکل آج بھی راجستھان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بہت سی ہندو رسمیں جو ہیں وہ قائم گھروں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، تعلیم کی روشنی نہیں پہنچی۔ تو اس طرح سے اس نے جو ہے ایک تحریک شروع کی، شدھ کہتے ہیں، ہندی کا لفظ ہے شدھ مانے پاک، تو شدھی کی تحریک یعنی ہم پاک کرنے کے لیے آئے معاذ اللہ، کہ تمہارے باپ دادا نے اسلام قبول کیا، ناپاک ہو گئے، اب تم پاک ہو جاؤ، تو پاک کرنے کے لیے چلا کہ پھر سے معاذ اللہ تم اپنے باپ دادا کا دھرم اختیار کرو، یہ تحریک بڑی ضرورت پڑی۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز، جو بڑے ہی مصروف ترین شخصیت تھی، اعلیٰ حضرت بڑے مصروف کہ دنیا کے گوشے گوشے سے، ہندوستان تو غیر منقسم ہندوستان تو تھا ہی، اس کے علاوہ افریقہ وغیرہ سے بھی ان کے پاس سوالات آتے،
اور آپ جوابات لکھواتے، اور جوابات لکھوانے کا بھی عالم یہ کہ بیک وقت آپ 4 فرد کو بیٹھاتے تھے، ایک استفتاء ان کو دیا، ایک ان کو دیا، ایک ان کو دیا، ایک ان کو دیا، ان سے کہا کہ آپ سنائیے، اب انہوں نے سوال سنا دیا، اب اعلیٰ حضرت ان کو لکھوا رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں اب آپ سنائیے، سنتے بھی جا رہے ہیں، ان کو لکھواتے بھی جا رہے ہیں، پھر انہوں نے پورا سوال پورا سنا دیا، اب ان کو بھی لکھوا رہے ہیں، ان کو بھی لکھوا رہے ہیں، ان سے کہیں اب آپ سنائیے، پھر یہ سناتے جا رہے ہیں، اعلیٰ ان دونوں کو لکھواتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، جب انہوں نے پورا کر لیا کہ اب یہ ان کو بھی لکھوا رہے ہیں، تینوں کو لکھوا رہے ہیں، اور چوتھے سے کرے کہ آپ اس چیز کو قریب رہنے والے خاص طور سے حضور محدث اعظم ہند مدنی میاں ہاشمی میاں کے والد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، وہ جو وقت پہنچے ہیں تو انہوں نے یہ دیکھا تو اپنی حیرت کا اپنے مضمون میں ذکر کیا کہ 4 فرد بیٹھے ہوئے اور آپ نے ایک ایک لفافہ دے دیا ڈاک آئی کھول کے، اب سوال سنا ہے، ان کو لکھوا رہے ہیں، ان کو لکھوا رہے ہیں، ان کو ان سے سن رہے ہیں، ان کو بھی لکھوانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں محدث اعظم ہند کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ زبانی سوال کرنے لگا، اس کو زبانی جواب بتانے لگا اور لکھواتے بھی جا رہے ہیں، اور جو لکھنے والے تھے وہ یہ نہیں کہ آپ نے کیا لکھوایا، بس اتنا کہتے جی حضور، آگے لکھوا دیا، ادھر کا جی حضور، ان کو آگے لکھوا دیا، اب چاروں میں الگ موضوع الگ مضمون، لیکن سب کو جی حضور کہا، اس کے آگے لکھوا دیا۔ آپ بھی تجربہ کر، 2 آدمی کو خط لکھوا دو، ہاں، ایک امی کے نام پہ، ایک بیوی کے نام پہ، پتہ چلا کہ جو بیوی کو لکھوانا تھا وہ امی کو لکھ دیا، ہاں، تو یہ تو ہمارا اپنا حال خط کی بات ہے، اور وہاں تو وہ فتاوے جو اعلیٰ حضرت نے خود لکھوا دیے ہیں، آج تک کوئی اس پر انگلی نہیں رکھ سکا، تو اعلیٰ حضرت اتنے مسلوق ترین آدمی، پھر انہوں نے یہ جماعت قائم کی، کب؟ 1339 ہجری میں، ربیع الآخر میں، ربیع الآخر کے مہینے میں 1339 ہجری، کیونکہ 40 میں حضرت کا وصال ہوا، 1 سال پہلے، اعلیٰ حضرت کے وصال سے 1 سال پہلے انہوں نے یہ جماعت قائم کی، جماعت رضائے مصطفیٰ، اس کا نام منتخب ہوا کہ مصطفیٰ کی رضا والی جماعت ہے یہ۔ اس کے پہلے صدر جو اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان علیہ رحمۃ و رضوان ہوئے، اس کے بعد حضرت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی اس کے صدر ہوئے، تو اب ان کا کام کیا تھا کہ علماء کی ٹیم بنائی جائے، اور علماء اس سے متعلق ہوئے، پھر ترتیب دی جاتی، اور جہاں جہاں معلوم ہوتا کہ وہاں وہ آریہ سماج والے پہنچے ہیں، وہاں انگریزوں کے ایجنٹ پہنچے ہیں، وہاں یہ علماء کی ٹیم بھیجتے تھے اسی جماعت کے پرچم۔ اس وقت کوئی اور جماعت نہیں تھی، سب تو کوئی انگریز کے گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا، اور کوئی انگریز کے خوف سے گھر میں جا کے بیٹھ گیا تھا، کسی کو نہیں ہمت ہو رہی تھی کہ وہ جو ہے ستو اور چنا لے کر کے جو تبلیغ کرے، اس کو کسی کو نہیں ہمت ہو رہی ہے، صرف یہی جماعت تھی، جماعت رضائے مصطفیٰ، کہ علماء اس کی سرپرستی کرتے، اور علماء جاتے تھے تبلیغ کے لیے، علماء اس طریقے سے سرکار مفتی اعظم بھی بعض قافلے میں تشریف لے جاتے، اور اس زمانے میں آج کی طرح سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی سہولتیں نہیں تھیں، ابھی تو یہاں ہے بھائی، ابھی ہم کو یو پی جانا ہے، فلائٹ پکڑ لیا، فلاں جگہ جانا ہے، راجستھان جانا ہے، فلائٹ سے چلے گئے، کچھ نہیں تو فاسٹ ٹرینیں ہیں جو کئی روز کے سفر کو 1 دن میں سمیٹ کر رکھ دیا ان لوگ، ایسی ٹرینیں بھی نہیں تھی، ٹرینیں بھی تھی تو چھوٹی لائن، وہ بھی بہت محدود پیمانے پر، کیونکہ بہت سے علاقے ایسے تھے کہ وہاں ریلوے لائن نہیں تھی، پھر بھی یہ لوگ جاتے، جہاں تک ٹرین جاتی وہ چھوٹی لائن والی، اس سے جاتے، اس کے بعد پھر وہاں سے کوئی اور سواری کرتے، بیل گاڑی کرتے، اور اس طرح سے معلوم ہوتا کہ فلاں دیہات میں پہنچا تو وہاں پر اس دیہات میں بھی جا کر کے تبلیغ فرماتے۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی جو اس قافلے میں رہتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، واقعی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کو یہ خبر ملی کہ شردانند جو ہے وہ آگرہ کے قریب دیہاتوں میں
تبلیغ کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے معاذ اللہ شدی کر رہا ہے، کافر بنا رہا ہے۔ تو حضرت کو معلوم ہوا تو حضرت نے اپنے کچھ علماء کو لیا اور کہا چلو۔ اب علماء چلے، کچھ شارح بخاری تھے اور شیر بے شیر سنت تھے اور دیگر علماء، ان کو لے کے چلے۔ اب وہاں کہتے ہیں کہ جہاں تک ٹرین جاتی تھی ٹرین سے گئے، پھر بیل گاڑی سے گئے، یہاں تک کہ بیل گاڑی نہیں جاتی تو پیدل گئے۔ جب اس دیہات میں پہنچے تو رات ہو گئی تھی اور اس دیہات کے باہر باغ تھا، اس باغ میں اس نے جلسہ کیا، اسٹیج لگا تھا اور وہ تقریر کیے جا رہا ہے اور سب یہ تیاری ہے کہ اب یہ مجمع جو ہے، جو مسلمانوں کا مجمع تھا، اب یہ شدی ہونے والا تیار ہے۔ تو شدی ہونے میں یہ کرتے تھے کہ وہ نائی ہوتے تھے، نائی جو ہے وہ سر ٹکلا کر دیتے اور ایسے بیچ میں چینڈی ہے، چرکی جس کو ہمارے یوپی میں کہتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ شدی ہو گیا، ہاں یہ معاذ اللہ سے ان کے نزدیک پاک ہوگا۔ تو بیٹھے ہوئے ہیں نائی حضرات، پوری تیاری میں ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ الاؤ جل رہا ہے، اس پر کڑھاوا چڑھا ہوا ہے، پوریاں جو ہیں بنائی جا رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ شدی ہوں گے اور پھر جو ہے کھانے پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اور رات میں پہنچے لوگ، تو جو وہاں آبادی میں جو واقعی ابھی جن کا ایمان باقی تھا، جیسے علماء پہنچے جلدی ان لوگوں نے چوکی وغیرہ لا کر کے رکھی، اسٹیج جیسا بنا دیا۔ اب بنایا اس پر جو بھی اسپیکر وغیرہ جو بھی انتظام کیا ہو یا نہیں کیا ہو۔ اب شیر بے شیر سنت تقریر کھڑے ہوئے، آپ نے سمجھانا تھا عوام کو اور پھر اس کو للکارا، کس کو شطرنج کو، کہ بھئی اگر تو حق پہ ہے تو میرے باتوں کا جواب دے، مناظرہ کر، میرے سوال کا جواب دے۔ تو وہ بیٹھا ہنس رہا ہے، کہے مولانا مجھ کو کیا ضرورت ہے مناظرہ کرنے کی اور آپ کے سوال کے جواب دینے کی، جب سارے لوگ میری بات مان چکے ہیں تو کس لیے میں مقابلہ کروں؟ یہ سب شدی ہونے کے لیے پورا مجمع جو ہے اس آبادی کا سب شدی ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی بات کیوں مان؟ اب یہ للکارے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، نہ مجمع متوجہ ہو نہ وہ خالی بیٹھا ہنس رہا ہے، مسخر کر رہا ہے۔ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان اسٹیج پہ موجود تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ کسی بات کا جواب دے رہا ہے اور نہ مجمع والے متوجہ ہو رہے، تو حضرت اسٹیج سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس کے اسٹیج پہ چڑھ گئے، جرأت حق، اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تو لوگوں کو بتا رہا ہے نا کہ تو حق پہ ہے اور ہم لوگ باطل ہیں، ہم لوگ جھوٹے ہیں، تو یہ سچا ہے، حق پہ ہے، چل۔ یہ آگ جل رہی ہے، الاؤ جل رہا ہے، دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو جل جائے وہ باطل، جو بچ جائے وہ حق۔ اب وہ تو تھر کانپ رہا، موٹا بہت تھا سندرن، اب پکڑ کے دونوں ہاتھ سے حضرت بہت نحیف نہ تھا، کھینچ رہے، یہ روحانی طاقت، اب وہ کانپ رہا۔ کافی دیر ہو گئی، حضرت کسی کہ چل کھڑے ہوتے ہیں، اب تو خوب جانتا تھا کہ جیسے پیر رکھا ویسے سن سے یہاں سے وہاں تک آگ لگ جائے گی، خوب جان رہا تھا، نہیں اٹھا۔ تب مجمع سے کچھ لوگ نے کہا کہ حضور رہنے دو، ہماری آنکھ سے پٹی ہٹ گئی، ہم جان گئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پہ ہم توبہ کر کے حقیقی مسلمان بن جائیں۔ یہ ہے جماعت رضا مصطفیٰ کی سرپرستی، اس انداز سے تبلیغ فرمائی، اس انداز سے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی، نہ جانے کتنے کو تو جو مرتد ہو گئے تھے اسلام میں داخل کیا، اور جو ہونے والے تھے انہیں سے باتیں قدمی عطا فرمائی۔ یہ تو بعد میں لوگوں کی سستی کی وجہ سے اس جماعت کے ذریعے کام نہیں ہوا، اور جب کام نہیں ہوا تو بہت سی جماعتیں پیدا ہونے لگیں، طرح طرح کی تحریکیں پیدا ہو گئی۔ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے آخری دور میں اس جماعت کی نشاط ثانیہ ہوئی، اور اس کے ذریعے پھر کام کی شروعات ہوئی کہ اس جماعت کے پرچم تلے علماء اور مخلصین جو ہیں وہ مسلک حق کی اشاعت کا کام کریں گے۔ تو اب الحمدللہ پھر سے اس میں ایک نئی روح پھونکی گئی، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ اس جماعت کے اجتماعات جو ہیں
وہ جگہ جگہ قائم ہو رہے ہیں۔ بمبے میں تو کئی سال سے خود حضرت حضور تاج الشریعہ اس اجتماع میں کئی مرتبہ تشریف لائے، لوگوں کو بیعت کیا، دعائیں ہم لوگوں کو دیں، اور جو لوگ اس سلسلے میں کوشاں تھے ان سب لوگوں کو دعائیں دیں اور تائید فرمائی۔ جب تک صحت مند تھے کئی ایک اجتماع میں آپ تشریف لائے، چاہے وہ ریلوے گراؤنڈ میں ہوتا رہا ہو یا شانتا کروز کی مسجد جو شیشن والی مسجد ہے اس میں پہلے شروع کیا گیا، وہاں بھی تشریف لائے۔ داؤنی مسجد میں بہت ہی زیادہ اہتمام سے ہوتا رہا حضرت، اس میں بھی تشریف لائے، اور حضرت تشریف لاتے تھے تو بہت وسیع جگہ بھی تنگ ہو جاتی تھی، یہ تو ہم سب نے دیکھا۔ تو اس طریقے سے حضرت نے اس کی تائید فرمائی، اور اس طرح سے سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت و رضوان نے اس کی نشاط ثانیہ فرمائی، اس کے لیے دعائیں دیں۔ تو الحمدللہ آج ممرا میں بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، تھانے میں بھی کام ہو رہا ہے، بمبے میں کئی جگہ کام ہو رہے ہیں اس سلسلے میں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ مخلص افراد کام کرتے رہیں گے تو یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا، کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا ہے۔ تو یہ ہے جماعت رضائے مصطفیٰ۔ آپ حضرات ہر مہینے جو اس اجتماع میں شریک ہوتے ہیں آپ آئیے، یہاں آپ کو عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کی گفتگو سننے ملے گی۔ یہ نہیں کہ بھئی صرف فضائل، صرف عمل اور عقیدہ کیا ہے اس پر کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، کہ جہاں عقیدے پہ بولیں گے تو کوئی نہ کوئی مخالف ہو جائے گا، تو کاہے کو بول ہی رہے ہو آپ، کچھ مت بولو، کیونکہ ہم حق بات کہنے والے، اور الحق مرن، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ حق بات کہنے سے علماء اہل سنت گریز نہیں کرتے۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ یہ حق والوں کی جماعت ہے، لہذا عقائد حق کا بھی بیان ہوگا اور اعمال کی بھی اصلاح ہوگی اس کے ذریعے۔ یہ تمہید ایمان کا جو درس ہو رہا ہے، اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا تو کتنی ایسی باتیں ہیں کہ واقعی جس کے بارے میں آپ کو پہلے علم نہیں ہوگا، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کس طرح سے قرآن سے ثابت ہے۔ تمہید ایمان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے جو ہمارے عقائد کے سلسلے میں اور ان کی بدعقیدگی کے بارے میں، ان کی گمراہیوں کے بارے میں جس طرح پردہ چاک کر کے اور قرآن مجید کے حوالے سے، احادیث کریمہ کے حوالے سے جو اس کا جواب دیا اور ان کا رد کیا ہے وہ آپ سنتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جماعت رضائے مصطفیٰ اب بیدار ہے، اور اس کے اراکین تیزی سے بڑھ بھی رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اس جماعت سے منسلک ہو کر کے مسلک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے بازوؤں میں اور طاقت اور قوت عطا فرمائے، انہیں ایمانی جذبات سے سرشار فرمائے، اور ان کو دارین میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔